الحاد سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ الحاد سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط بنایا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنایا جائے، اور یہ تعلق صرف تلاوت کی حد تک نہ ہو بلکہ ترجمہ و تفسیر۔ تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ اپنی اولاد کو جوڑ دیں، تاکہ آپ اور آپ کی اولاد ہر طرح کے فتنوں سے، الحاد کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ تم کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم میں قرآن موجود ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جس کے گھر میں قرآن موجود ہوگا، جس کے گھر میں اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہوں گی، ان پہ غور و فکر کرتے ہوں گے، انہیں پڑھتے ہوں گے، انشاءاللہ وہ کفر سے بچ جائیں گے، وہ کفر کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی سے تھام لے گا گمراہ نہیں ہوگا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کی احادیث۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم بہت سے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ وہ اسباب اختیار کیے جائیں جن اسباب کی وجہ سے اللہ پہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوقات پہ غور کریں، وہ کتابیں پڑھیں جن کتابوں میں اللہ رب العزت کے وجود پہ دلالت کرنے والی نشانیاں، معجزات اور آیتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ خود آپ بھی قرآن میں پڑھیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، آپ غور نہیں کرتے زمین کو کیسے بچھایا گیا ہے، آسمان ستونوں کے بغیر کیسے کھڑا ہے، کسی سہارے کے بغیر کیسے کھڑا ہے، یہ بڑے بڑے اونٹ کس نے پیدا کیے ہیں۔ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو اللہ پہ جو آپ کا ایمان ہے اس میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ جب کبھی شیطان وسوسہ ڈالے اللہ کی ذات کے تعلق سے، اور شیطان کا کام ہی یہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار کیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے جی تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جی اللہ نے۔ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ جی اللہ نے۔ آخر میں سوال ذہن میں کیا ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب یہ صورتحال ہو جائے کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بلکہ اس سلسلے میں جو آپ کی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ فوری طور پہ آپ کہیں آمنت باللہ ورسلہ، کہ میں اللہ کے رسول پہ کیا کیا؟ میں نے ایمان لایا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی والد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ اپنی بائیں جانب پھونک ماریں اور یہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یہ وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے، اور میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان مردود کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ تو اس انداز سے میرے بھائیوں ہم الحاد سے اور ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دوست، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے گہرے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے دوست کون ہیں۔ جب آپ نے اپنے بچے کو بیکن ہاؤس میں بھیج دیا ہے، جب آپ نے اپنے بچے کو کیا کی لمز یونیورسٹی
لمز یونیورسٹی میں بھیج دیا ہے، تو ذرا دھیان سے اس کے دوست کون ہوں گے، کن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہوگا، کون سا ماحول بنے گا، اور اس کا کیا نام ہے جی؟ پرویز ہود، جی پرویز ہود بھائی. یہ بھائی آپ کے ایمان کا دشمن ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ اس کو سننا چاہتا ہے. جی بڑا پڑھا لکھا ہے، اپنی فیلڈ میں بڑا ماہر ہے، ٹھیک ہے اپنی فیلڈ میں ماہر ہوگا، لیکن دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں آپ کے ایمان کا دشمن ہے. تو آپ دیکھیے آپ کے بچے کے، آپ کے بیٹے کے دوست کون ہیں. کیا یہ وہ دوست ہیں جن کی وجہ سے اس کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، اس کی نماز پڑھنے کے انداز میں بہتری آ رہی ہے، اس کی تلاوت کے انداز میں بہتری آ رہی ہے، تفسیر سیکھنے میں شوق پیدا ہو رہا ہے، درس حدیث میں حاضر ہونے میں شوق پیدا ہو رہا ہے، یا اسے آہستہ آہستہ نفرت ہو رہی ہے مسجدوں سے، داڑھی سے، دین سے، دین والوں سے. دیکھیے سوچئے، اگر آپ کا بچہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو دین کے خلاف ہیں، داڑھی کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، اس کا دل مطمئن نہیں ہے کہ نبی اسلام نے 11 شادیاں کیوں کی ہیں، اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی ہے، عورت کا وراثت میں آدھا حصہ کیوں ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے تو یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. فی الحال جو آپ کا بچہ باتیں کر رہا ہے یہ بھی کفریہ ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی باتوں پہ اعتراض کرنے والا آپ کا بچہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی کسی ایک بات پہ اعتراض کرے یا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ آپ کا بیٹا کافر ہونے سے اوپر ایک درجہ جانے والا ہے، ملحد بننے والا ہے، اللہ کے وجود کا منکر بننے والا ہے.